ہے کہ جوانی میں تم ولی اللہ بن جاؤ، عابد بن جاؤ، عجیب زندگی ہوتی ہے ولایت والی۔ من کان یرجو لقاء ربی، جسے امید ہے رب کی ملاقات کی۔ اور یرجو کا ایک معنی علماء بیٹھے ہیں، ایک اور معنی بھی ہے، یہ ازداد میں سے ہے۔ اب معنی کرو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات سے ڈرتا ہے، ہائے اللہ کو ملنا ہے، کیا بنے گا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے ڈر ہے رب کی ملاقات کا۔ اور ایک مقام پہ آتا ہے لا یرجون لقاءنا، ان بدبختوں کو کہہ دو جو ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں ہیں، کل جب ملاقات ہوگی تو پھر سمجھ آ جائے۔ سامعین کرام اور سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے جو مفتی عبادت، عبادت کا شوق، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو یہ شوق پڑ گئی اسے دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو گئی۔ انسان کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں، اسی میں میری زندگی گزر جائے اور میں اللہ کا حقیقی عابد اور بندہ بن جاؤں۔ جب یہ چیز دل میں پیدا ہو، پھر تڑپ ہو، پھر آدمی اتباع سنت کے دائرے میں رہ کے نیک کام کرے تو یہ عابد کہلاتا ہے۔
اور اس کے اندر عبادت کی شوق پیدا ہو جاتی ہے۔ عربی میں دو لفظ ہیں اور دونوں قرآن مقدس نے بیان کیے ہیں۔ ایک ہے مخلص اور دوسرا ہے مخلص۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آدمی قرآن کی تلاوت نہ کرے، زیارت نہ کرے، قرآن مقدس کو نہ سمجھے تو بدقسمتی ہے۔ ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند ہو گئے۔ اور ترجمے کے ساتھ سننا یا سنانا 30 نیکیاں ایک حرف پہ، 30 گناہ معاف، 30 درجات کی بلندی۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہمارا ٹائم ہے 20-25 منٹ، اس میں ایک ایک حرف پہ ہمیں انشاءاللہ 30 نیکیاں، 30 گناہ معاف، 30 درجات کی بلندی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ میں مخلص تو ہوں لیکن مخلص بن جاؤں تو پھر مزہ آئے گا۔ مخلص یہ ہے کہ عبادت کرتا ہے، کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، سفر ہے، حضر ہے، محنت ہے، مشقت ہے، آسانی ہے، کر رہا ہے۔ لیکن مخلص بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا، نہ سردی میں، نہ گرمی میں، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ تنگ دستی میں، نہ غنا میں، مال و دولت کی فراوانی میں۔ جس طرح صحیح آدمی اس کا سانس چل رہا ہوتا ہے، مخلص بندے وہ ہیں کہ جو نیکیاں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تکلف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سخت گرمی پھر بھی روزہ، سخت سردی پھر بھی روزہ، مالی تنگ دستی پھر بھی اللہ کو یاد، مال و دولت کی فراوانی آ گئی پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس نے اہل ایمان کی صفات بیان کی تو یہاں سے ابتدا کی، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے شرک سے، کفر سے، گناہوں سے۔ اب العابدون، عبادت کرنے والے، جن میں شوق عبادت ہے، جب وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی عبادت کو رنگ لگاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی کتنی صفات ہیں، مشہور تو 2 نام ہیں نا آپ کے، محمد، احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ ان 2 ناموں کو اعزاز نصیب ہے کہ ان میں ذات کا بھی ذکر ہے اور صفات کا بھی ذکر ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا نام ہے، احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا نام ہے۔ عام علم علم ہوتا ہے، نام نام ہوتا ہے، بس بات ختم۔ لیکن یہ 2 نام ایسے ہیں جن میں نام بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی، جز کی تعریف کی گئی، تعریف کرنے والا تھکتا نہیں، جی چاہتا ہے اور تعریف کروں، اور تعریف کر کے کہتا ہے میں نے نبی علیہ السلام کی تعریف بے مقالتی نہیں کی، اپنی تقریر، اپنے واعظ، اپنے خطبے میں، ولیکن مدحت، لیکن میں نے اپنے مقالے کو، اپنی تقریر کو، اپنے الفاظ کو
نبی علیہ السلام کی تعریف کر کے انہیں مزین کر لیا ہے، اور میرا نام بھی نبی علیہ السلام کے مداحوں خوش نصیبوں میں آ گیا ہے۔ میرے آقا کے اور صفاتی نام نبی ہے، رسول ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یتیم ہے، حسین ہے، جمیل ہے، کمیل ہے، کہیل ہے۔ لیکن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوا معراج والی رات، تو وہاں آپ کی صفت عبدیت کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ کیوں کہ اصل عبد وہی ہے جو اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور اس شوق میں زندگی گزارے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی عبادت کی کہ چاہے عمریں زیادہ ہیں فرشتوں کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 سال مبارک عمر پائی، دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن بس میری عبادت کرے۔ کئی دفعہ میں نے ذکر کیا، پھر بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے ایک بابا ہے چلاسی، نصیر الدین چلاسی، ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں، بہت بڑی ان کی کوٹھی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیت العنکبوت، مکڑی کا گھر۔ بابے کے گھر کے باہر جو لکھا ہوا ہے بیت العنکبوت، یہ پڑھ کے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ ایسا اخلاص، ایسا اخلاص، وہ پتہ نہیں بابے کی عمر کتنی ہے، کیا چیز ہے۔ میں کئی دفعہ گیا ہوں، جاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو بابا جی نے ایک دفعہ معنی کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے، کس لیے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيُحِبُّونَ، میرے ساتھ محبت رکھیں۔ بس اللہ نے انس و جن کو پیدا کیا ہے إِلَّا لِيُحِبُّونَ، میرے ساتھ محبت رکھیں، بس اللہ کے بن جاؤ، اللہ سے محبت رکھو۔ اور وہ پھر محبت کیا ہے؟ وہ محبت ہے شوق عبادت۔ اگر عبادت کی خالص اللہ کی تو پھر یہ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار قرآن مقدس دوسرے مقام پہ بیان فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، بابے نے کیسا ربط ملا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ میرے ساتھ محبت رکھیں۔ اور ادھر آیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو اس کا ایک حل ہے فَاتَّبِعُونِي، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنی پڑے گی، زندگی میری سیرت کے مطابق گزارنی پڑے گی، یہ پھر اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہو۔ جو آدمی دو کام کرتا ہے، ایک اتباع سنت اور دوسرے نمبر پہ استغفار زیادہ کرتا ہے، اس پہ نہ دنیا میں عذاب آتا ہے، نہ برزخ میں، نہ آخرت میں انشاءاللہ۔ یہ دو نسخے ایسے ہیں، اتباع سنت، سنت کی تابعداری، اور دوسرے نمبر پہ استغفار زیادہ کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس فکر میں رہنا، تو وہ آدمی کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ کئی لوگ وہ ہیں، آدمی کہتا نہیں ہے لیکن وہ دنیا میں عذاب میں مبتلا ہے، اولاد نافرمان، بیوی باغی، رزق کی تنگیاں، بیماریاں اور آرام نہیں آ رہا، جھگڑے اور فساد، ایک بیوہ اور یتیم اور مسکین کے لیے لقمہ حرام ہے کہ اسے کھلائے،
لیکن تھانے دار اور SHO وہ اس کی دولت پہ عیاشی کر رہے ہیں اور بے قراری کی زندگی ہے، گولیاں کھا کے اپنی نیند پوری کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب ہے، اور ہر وقت اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے دل بے قرار ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر نہیں ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو۔ تو اس لیے فاتبعونی، اگر اللہ سے تمہاری محبت ہے اتباع کرو میری، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ آج ہم سوچتے ہیں فلاں رواج، فلاں فیشن، فلاں کام، فلاں نے کیسے کیا، فلاں نے کیسے کیا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اتباع سنت میں سب کچھ ہے۔ ہم دائرہ سنت میں رہ کے اپنی زندگی گزاریں گے، اور یہ تقلید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تقلید کوئی امام ابو حنیفہ کی کرے، امام شافعی کی کرے، امام احمد بن حنبل کی کرے، امام مالک رحمہم اللہ تعالی کی کرے، وہ تقلید ہے، دائرے میں رہ کے زندگی گزارے۔ بغیر تقلید کے تو ہمارا کلمہ بھی نہیں ثابت، بغیر تقلید کے تو ہماری نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ ہمیں ناز ہے، ہم مقلد ہیں، اور ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ کے۔ 20 تراویح پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھنے والوں کو گناہگار کہتے ہیں، پڑھنے والوں کو نیکوکار کہتے ہیں۔ 3 طلاقوں کو 3 مانتے ہیں، علیحدہ دی یا اکٹھی دی۔ جو نماز پڑھتے ہم سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ تقلید کی بہت بڑی دلیل ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب اتباع نبی علیہ السلام کی کرنی ہے، اور ہر کوئی عالم نہیں ہے، ہر کوئی مجتہد نہیں ہے، ہر کوئی مفتی نہیں ہے، ہر کوئی صاحب علم نہیں ہے۔ علماء کے پیچھے چلنا پڑے گا، ائمہ کے پیچھے چلنا پڑے گا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ فاتبعونی، جو حضرات عمرے پہ جا رہے ہو، پہلے بھی شاید ایسے کرتے ہوگے، لیکن اس دفعہ خصوصی کرنا۔ باب السلام سے مدینہ منورہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونا، پھر جبل عود کی طرف باب فات، باب عبد المجید، اس کی طرف جانا، پہلی چھتریاں آئیں گی، وہاں فقیر کو یاد رکھنا ہے، ان نمازیوں کو یاد رکھنا، دوستوں کو بالکل سامنے دیکھو گے 10 مبشرہ کے نام ہیں، اور پھر سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان بن ثابت، امام شافعی کا نام ہے، امام احمد بن حنبل کا نام ہے، امام مالک کا نام ہے رحمہم اللہ تعالی۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کے حبیب الرحمن اور اس کی جماعت کے لیے اور کوئی دلیل بدی نہیں ہے۔ بہت آسان سی دلیل ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ مسجد نبوی میں نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، مسجد نبوی کو معمولی مقام ہے؟ ذرا اس طرف جاؤ تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روضہ انور کے اوپر دیکھو، ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس مسجد میں میرے امام ابو حنیفہ کا نام ہے۔ تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہ تقلید کے بغیر اتباع ہو نہیں سکتی۔ اچھا، جب اتباع کریں گے، نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں گے، آگے دیکھیں، یحببکم اللہ۔ 12 تراویح کے بعد جن بزرگوں کا میں ذکر کر رہا تھا، قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا، وہ اپنی عربی تفسیر میں لکھتے ہیں یحببکم اللہ، پہلے تم محب ہو، محب، میں بھائی اصغر کا محب ہوں، پھر یہ میرے ساتھ محبت شروع کر دیں جس طرح رکھتے ہیں، تو میں کہوں گا پہلے میں محب تھا، آپ صاحب اب محب بن گئے، میں محبوب بن گیا۔ بڑی بات ہے۔ فرمایا تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ہے محبت، بہت بڑا مقام ہے اللہ سے محبت، پھر اللہ محبت شروع کر دے، تم محبوب کس کے ہو؟ اللہ کے بن جاؤ۔ اور اس کے لیے نہ سید ہونا ضروری، نہ آوان، راجپوت، کمبو،
کوئی برادری، کوئی کالا گورا، کوئی مکی مدنی، کوئی سندھی ہندی نہیں، اس کے لیے صرف یہ ہے اتباع سنت کرنی پڑے گی، اتباع سنت کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ معمولی مقام نہیں ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی انسان کے نزدیک اس کا مقام ہو، وہ تعلق رکھے تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ چند دن پہلے سعید اللہ بخاری اور ان کی بیگم ہمارے گھر آئے، مجھے بتایا انعام الرحمان نے، گھر والوں نے، میں ادھر نہیں تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو ارمان کی امی کہنے لگی استاد جی اتنے خوش کیوں ہو؟ میں نے کہا اگر میرے گھر میں وقت کا وزیر اعلیٰ آ جاتا مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہ آدمی قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس نے مناسب سمجھا تو بچوں سمیت میرے گھر میں آیا، میں کیوں نہ خوش ہوں؟ کیوں؟ میری قرآن سے محبت ہے۔ پھر جس سے محبت ہو وہ محبت رکھے تو کتنی خوش قسمتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو ہم محب ہے کس کے؟ اللہ کے۔ جب اتباع سنت کی یحببکم اللہ آواز آتی ہے، اب میں محب ہوں تو محبوب ہے۔ اور کتنا بڑا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھنا نوجوانوں، ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں، ہمارا اب وہ سٹیج ہے کہ کس وقت اللہ کا حکم آ جائے، تمہاری زندگیاں اللہ لمبی کرے۔ خدا را جوانی میں اللہ سے ایسا رابطہ رکھو، ایسا رابطہ رکھو کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں انسان اللہ کا بن جائے اور عبادت کا شوق پیدا ہو۔ ایک نماز کے بعد دوسری کی فکر ہے، ایک روزے کے بعد دوسری کی فکر ہے، ایک تراویح کے بعد دوسری تراویح کی فکر ہے۔ 20 تراویحوں پہ کیا ٹائم لگتا ہے؟ جو تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، سیاسی باتیں، کوئی بات ہی کوئی نہیں، کوئی مقصد ہی کوئی نہیں، کیا فائدہ ہے؟ اس گھنٹے سوا گھنٹے میں 40 سجدے ہو جاتے ہیں، اور سجدے میں آدمی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یحببکم اللہ، اللہ محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ جب محبوب بناتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اور جی فلاں فلاں جماعت میں ہے نا جی، نون لیگ میں ہے، کاف لیگ میں ہے، فلاں میں ہے، بڑا نوازا ہے، بڑا نوازا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب یہ ہوگا، بس مال و دولت کے پیچھے لوگ پڑیں گے، نہیں پتہ حلال ہے حرام ہے، کہاں سے کمایا، بس مال آنا چاہیے، بڑا نوازا بڑا نوازا۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا جب ایک ایک لقمے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ پاک اسے کس سے نوازتے ہیں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ گناہ معاف فرما دیتے۔ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ راضی ہو جائے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، یقین کرنا یہ ان لوگوں کے سامنے بیان کرو جنہیں شوق عبادت ہے، اور بیان کرنے والا بھی میرے جیسا نہ ہو، باعمل اللہ کا ولی ہو، تو پھر مزہ آتا ہے سننے سنانے میں۔ میں بھی گزارا کرتا ہوں، آپ بھی گزارا کرتے ہیں، اللہ اس گزارے کو قبول کر لے۔ من کان یرجو لقاء ربی، جسے امید ہے رب کی ملاقات کی۔ رات میں تفاسیر میں پڑھ رہا تھا، اردو عربی تفاسیر میں، کہ لقاء ربی سے مراد ہے وہ موت کا ٹائم، وہ آنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جیسی شخصیت زندگی میں دعا کرتے رہے، اللہم انی علی سکرات الموت و غمرات الموت، اللہ موت کے سکرات اور غمرات، جب موت کا وقت ہے تو میری مدد کرنا۔ کبھی فرمایا الا ان للموت سکرات، خبردار موت کے لیے سکرات ہے، غمرات ہے۔ تو پہلی چیز ہے من کان یرجو لقاء ربہ، جسے امید ہے رب کی ملاقات کی، کیونکہ موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب تک پہنچا دیتا ہے۔ موت کے بغیر جنت نہیں ملتی، موت کے بغیر
برزخ نہیں ملتی، موت کے بغیر اگلی زندگی شروع نہیں ہوتی۔ تو من کان یرجو لقاء ربہ، رب کی ملاقات کی امید ہے، موت ہے، قبر ہے، پھر قیامت ہے، حشر ہے، پھر جنت ہے، اور جنت میں اللہ کی ملاقات ہے۔ نوجوانوں، میری سب سے زیادہ نظر تم پہ ہوتی ہے، اور بڑی مجھے شوق ہے کہ جوانی میں تم ولی اللہ بن جاؤ، عابد بن جاؤ۔ عجیب زندگی ہوتی ہے ولایت والی۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جسے امید ہے رب کی ملاقات کی۔ اور یرجو کا ایک معنی علماء بیٹھے ہیں، ایک اور معنی بھی ہے، یہ ازداد میں سے ہے، اب معنی کرو۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات سے ڈرتا ہے، ہائے اللہ کو ملنا ہے، کیا بنے گا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے ڈر ہے رب کی ملاقات کا۔ اور ایک مقام پہ آتا ہے لا یرجون لقاءنا، ان بدبختوں کو کہہ دو جو ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں ہیں، کل جب ملاقات ہوگی تو پھر سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، جو امید رکھتا ہے، ڈرتا ہے رب کی ملاقات سے، پھر ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ فلاں کا مرید بن جاؤ، فلاں کا خوشامدی بن جا، فلاں کی جوتیاں سیدھی کر، فلاں کے نعرے لگا۔ نہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال شروع کر دو، نیکیاں شروع کر دو، بس یہ رب کی ملاقات ہوگی اور اچھی ملاقات ہوگی۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرے زندگی میں، اور ایسے نیک اعمال کرے شوق عبادت سے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیوں والا پلڑا بھاری رہے، لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہے اور گناہوں والا بھاری ہے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اعمال اچھے کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ پھر شرک نہ کرے، نہ جلی شرک نہ خفی شرک۔ بس یہ بات سن کے ختم کرتے ہیں۔ ایک جلی شرک ہے اللہ کی ذات صفات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب، حاضر و ناظر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مختار کل، اللہ کے سوا کسی کو کہنا، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ اور ایک ہے ریاکاری کرنا، دکھلاوے کے لیے کام کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عبادت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو راضی نہیں کرنا، کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنا۔ اس کا شان نزول ہے، ایک شخص سے جندب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں جب عبادت کرتا ہوں کبھی دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، کوئی آ جائے دیکھ لے میں کتنی اچھی عبادت کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے اصلاح فرمائی، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، یہ ذہن میں نہیں رکھنا میرے لاڈلے، کوئی آئے مجھے دیکھے اور اسے پسند آئی ہے عبادت کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مبتدی تصوف کی دنیا میں ابتدائی طالب علم۔ ایک اور آیا، اللہ کے پیغمبر میں جب عبادت کرتا ہوں میرا جی چاہتا ہے مجھے کوئی دیکھے، چونکہ آپ جانتے تھے اپنے شاگردوں کو، اسے فرمایا تیرا ظاہر بھی اللہ کو پسند ہے، تیرا باطن بھی پسند ہے۔ یہ منتہی طالب علم تھا، فرما تیرا مقصد ہے مجھے کوئی دیکھ کے کہے یار اتنے سکون میں کھڑا ہے، ہمیں بھی ایسے عبادت کرنی چاہیے۔ تو پہلے کی اصلاح کی کہ یہ نیت نہیں کرنی کوئی مجھے دیکھ کے خوش ہو۔ دوسرے کا مقصد یہ تھا اتنا اطمینان کہ دیکھنے والا کہے یہ عبادت ہوتی ہے، ہم بھی یار عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کہے میں دین کا خادم ہوں، بڑا مطمئن ہوں، تو یہ ریاکاری بن جائے گی۔ لیکن اگر اس کی یہ نیت ہے کہ لوگوں کو بتاؤں، لوگوں دین کی خدمت میں سکون ہے، عزت ہے، وقار ہے، بقا ہے، اب اسے ثواب ملے گا۔ اس لیے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیکیاں کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، شرک جلی، خفی، ریاکاری، دکھلاوا کر کے اپنی عبادت کو ضائع نہیں کرنا۔ ربنا تقبل منا